اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو کمزور بنایا. تم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے کمزور، 6 مہینے کے تھے تو تب بھی کمزور، سال بھر کے تھے تو تب بھی کمزور. اتنے کمزور تمہیں بات کرنا بھی نہیں آتا تھا. تم کھانا مانگتے تھے تو رونے لگتے تھے، تم پانی مانگتے تھے تو رونے لگتے تھے، بخار آتا تھا تو رونے لگتے تھے، پیٹ میں درد ہوتا تھا تب بھی رونے لگتے تھے. 6 مہینے کا 1 سال کا بچہ اپنے باپ کو کہنے کا اس کے پاس ایک ہی میڈیم ہے، وہ رونے لگتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے. دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر طاقت آنے لگتی ہے. پہلے وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگتا ہے، دیوار کے سہارے کھڑا ہونے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ ماں باپ انگلی پکڑ کر کے اس کو چلانا سکھاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہی لڑکا وہی لڑکی جو ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، جب وہ جوان ہو جاتا ہے، 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، 18 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جاتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو اتنی تیزی سے زندگی کی گاڑی ان کی چلنے لگتی ہے کہ پھر وہ کسی کے روکنے سے بھی نہیں رکتے. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے تم کو کمزور بنایا اور کمزوری کے بعد بچپن کے بعد پھر اللہ نے تم کو طاقتور بنایا، جوان بنایا. تم 16 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے ہو گئے، تمہارے اندر طاقت آ گئی، انرجی آ گئی، شکتی آ گئی. لیکن جس طریقے سے صبح جب سورج نکلتا ہے، سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو سورج کی گرمی میں کمی ہوتی ہے، سورج کی تپش میں کمی ہوتی ہے. لیکن سورج جیسے جیسے آسمان کے بیچ میں پہنچتا ہے اور دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو سورج اپنے پورے شباب پر آ جاتا ہے. سورج کی روشنی میں بڑی گرمی آ جاتی ہے، سورج جوان ہو جاتا ہے. لیکن سورج جب دوپہر کے ٹائم بہت گرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے وہ سورج دھیرے دھیرے ڈھلنے لگتا ہے، اور ڈھلتے ڈھلتے مغرب کا ٹائم ہوتے ہوتے سورج ڈوب جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، عربی کے اندر ایک کہاوت ہے لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ وَلِكُلِّ سَيْفٍ نَبْوَةٍ، جتنا بھی تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑا ہو، ایک نہ ایک دن اس گھوڑے کو پھسلنا پڑتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ گھوڑا پھسل کر کے گر جاتا ہے. اور جتنی بھی تیز تلوار ہو، ایک نہ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلوار کام کرنا بند کر دیتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تم کو کمزور بنایا، اور کمزور کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں جوان بنایا. اور جوانی کے بعد جب تم 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، تمہارے بال دھیرے دھیرے سفید ہونے لگے، تمہارے بدن پہ جھریاں پڑنے لگی، تمہاری ہڈیاں کمزور ہونے لگی، تم ذرا سا دوڑنے لگے تو ہانپنے لگے، تمہارے بدن کی طاقت کم ہونے لگی. اس بات کا سنکیت آ گیا، اس بات کی علامت بن گئی کہ اب تمہاری جوانی کا پیریڈ ختم ہونے لگا، اب تم بڑھاپے میں داخل ہو گئے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تم کو کمزور بنایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد طاقتور بنایا، جوان بنایا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر طاقت کے بعد اللہ نے تم کو دوبارہ پھر کمزور بنایا، پھر بوڑھا بنا دیا. پتہ یہ چلا انسان کے جیون میں 3 دور آتے ہیں، ایک بچپن کا دور، ایک جوانی کا دور، ایک بڑھاپے کا دور. اللہ نے بچپن کو بھی کمزوری کا دور کہا، اللہ نے بڑھاپے کو بھی کمزوری کا دور کہا. بیچ میں طاقت کا ایک ہی دور ہے میرے ساتھیوں، وہ جوانی کا دور ہے. یہ جوانی کا دور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت کا دور دیا ہے. اس جوانی میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، وہ بچپن میں نہیں کر سکتے.
اس جوانی میں آپ کے اندر جو طاقت اور جو انرجی ہے وہ 50 سال کے ہونے کے بعد بھی آپ کو نہیں ملنے والی، اور 10 سال کے بچے کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ملنے والی۔ یہ طاقت کا زمانہ ہے، یہ انرجی اور شکتی اور پاور کا زمانہ ہے۔ لیکن جوانی کا یہ دور، ہمیں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جوانی کے اس دور کا مس یوز کر رہی ہے، اس کا غلط استعمال کر رہی ہے، اس کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی زنا کے اڈوں پر گزر رہی ہے، کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے، کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی شراب میں، چرس میں، گانجے میں اور نشے میں گزر رہی ہے، کوئی ایسی بھی نوجوان لڑکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی نعمت بھی دیا ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے، اور وہ اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کر رہی ہے، وہ زناکاری کے راستے پر جا رہی ہے، وہ بدکاری کے راستے پر جا رہی ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس جوانی کی نعمت کا اللہ تعالیٰ ہم سب سے حساب الگ سے لے گا۔ ساری زندگی کا حساب تو ہوگا، الگ سے قیامت کے دن جوانی کا حساب ہمیں الگ سے دینا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھ کو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی تجھ کو زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ تو نے اپنا جیون کہاں گزارا؟ تیری 60 سال کی زندگی کہاں گزری؟ تو حساب دے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، میرے بندے تو نے جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ بزنس کر کے کمایا، نوکری کر کے کمایا، مزدوری کر کے کمایا، جوا کے ذریعے کمایا، سٹے کے ذریعے کمایا، ڈریم 11 کے اوپر تو نے گیم کھیل کے کمایا، تو نے کس طریقے سے پیسہ کمایا؟ تو اپنی کمائی کا حساب دے۔ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے قرآن و سنت کے بارے میں جو سنا، جو جانا، جلسوں میں گیا، تقریروں میں گیا، خطبہ جمعہ میں سنا، تو نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ تجھے اس کا حساب دے۔ معاف کرنا میرے بھائی، 5 سوال ہیں یہ قیامت کے دن۔ یہ آپ کے سیمانچل کے رہنے والے ایک بڑے ہی کامن اور بڑے ہی عام آدمی جس کے پاس کوئی پڑھائی لکھائی بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، اس کو بھی اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور دلی اور ممبئی جیسے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والا اور پڑھا لکھا اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا انسان، اس کو بھی ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ کسی کی گردن قیامت کے دن بچ نہیں سکتی ان 5 سوال کا جواب۔ اور اس میں جو 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ سیمانچل کے لوگوں کو اس سوال کا جواب زیادہ دینا پڑا۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا کے قریب ختم بھی ہو چکا ہے، نومبر باقی ہے، دسمبر باقی ہے۔ میں تو بنارس میں رہنے والا، ملازمت کے ساتھ، نوکری کے ساتھ جڑا ہوا انسان ہوں، لیکن ہمارے جو بنگلہ وقت آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ بتاتے ہیں مولانا ایک دن بھی ہماری ڈائری خالی نہیں ہے۔ اکتوبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام، نومبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام، دسمبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام۔ پوچھو کہاں پروگرام ہو رہے ہیں؟ کہیں گے سیمانچل میں، کشن گنج میں پروگرام ہو رہے ہیں، ارریا میں پروگرام ہو رہے ہیں، فارویس گنج میں پروگرام ہو رہے ہیں، پورنیہ میں پروگرام ہو رہے ہیں، کٹیہار میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ کے اسی سیمانچل کے چھیتر میں 3 مہینے کنٹینیو پروگرام کے باوجود آج حالات یہ ہیں۔ آپ کے گاؤں میں آیا، دلاور بھائی نے مجھ کو بتایا مولانا جب آپ تقریر کیجئے گا ذرا اس پر بھی بولیے گا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں،
ذرا اس پر بھی تقریر کیجئے گا، نوجوان چرس اور گانجا کے نشے میں گرفتار ہے، ذرا اس پر بھی بولیے گا، لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، بے حیائی، بے پردگی اور زناکاری اور بدکاری بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہی ہے۔ سال کے 4 مہینے کنٹینیو پروگرام کے باوجود اور انڈیا کے کونے کونے سے علماء اور مقررین کو بلانے کے باوجود اگر سیمانچل کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اگر نشہ پایا جا رہا ہے، اگر زنا پایا جا رہا ہے، اگر سود اور سٹہ اور لاٹری پائی جا رہی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے جلسوں کے اوپر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے پروگراموں کے اوپر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اتنا بڑا خرچ کرنے کے بعد اور اتنے پروگرام کرنے کے بعد سماج آج کہاں جا رہا ہے، آج کیوں دن بدن برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دن بدن کیوں نیکیاں گھٹتی چلی جا رہی ہیں۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے کوئی تقریر نہیں چھوڑی۔ یہ یوٹیوب چینل والے، یہ ظاہر ہے ان کے چینل پر یہ تقریریں جا رہی ہیں، لاکھ لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ویو مل رہے ہیں، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تقریریں سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، تقریریں بیان کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، علم بیان ہو رہا ہے، علم عام ہو رہا ہے، اگر کمی ہے میرے بھائیوں تو اس کے اوپر عمل کی کمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان جلسوں میں آنے کے باوجود اگر آپ بے نمازی کے بے نمازی رہ گئے، اگر گاجا اور چرس پینے والا اگر اپنے گاجا اور چرس کو نہ چھوڑ سکا، شراب پینے والا اگر اپنے شراب کو نہ چھوڑ سکا، پردہ نہ کرنے والی لڑکی بے پردہ ہی رہ گئی، زناکاری اور بدکاری میں جو نوجوان ملوث ہے وہ اپنے غلط کام سے باز نہ آیا، میرے پیارے نوجوان بھائی اور بہنوں، کل قیامت کے دن اس سوال کا تم کیا جواب دو گے؟ ذرا مجھے بتا دو۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو جلسوں میں جایا کرتا تھا، تو نے مولانا عبدالغفار کا کوئی جلسہ نہ چھوڑا، تو نے بنگلہ مقررین کا کوئی پروگرام نہ چھوڑا، تو نے اردو کی تقریریں بھی سنی، تو نے بنگلہ کی تقریریں بھی سنی، تیرے موبائل کا یوٹیوب کی ہسٹری بتا رہی ہے تو نے بہت ساری تقریریں سنی۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے؟ نوجوانی، یہ میرے ساتھیوں بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات یاد رکھو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، 10-12 ہزار روپے کا موبائل ہوتا ہے، انسان کہیں بھی رکھ لیتا ہے، اور 50-60 ہزار روپے کا آئی فون ہوتا ہے نا تو اس کو بہت سنبھال کے رکھتا ہے۔ ابھی میری وائف کے پاس آئی فون ہے، میں نہیں یوز کرتا، میں سفر میں رہتا ہوں۔ ایک بار بہار کے ہی ایک سفر میں ٹرین میں میرا موبائل چوری ہو گیا، میں نے تب سے کان پکڑ لیا، بھائی مہنگا موبائل میں نہیں استعمال کرتا، نارمل موبائل استعمال کرتا ہوں 10-12 ہزار۔ وائف کے پاس ہمارے آئی فون ہے، ان کو شوق تھا، میں نے دلا دیا۔ اس کا چارجر کام کرنا بند کر دیتا ہے موبائل آئی فون۔ اب وہ آئی فون کے سروس سینٹر میں گیا، میں نے کہا صاحب چارجر خراب ہو گیا ہے، ابھی میرا موبائل وارنٹی میں ہے، آپ دے دیجئے مجھ کو دوسرا چارجر۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب ابھی تو چارجر یہ بنگلور سے آئے گا، آپ کو 1 ہفتہ رکنا پڑے گا۔ 1 ہفتہ آج کے دور میں موبائل کون سوئچ آف کر کے رکھے گا؟ میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سوچا دوسرا چارجر لے لوں۔ آئی فون کا اوریجنل چارجر صرف اس کا جو ایڈاپٹر آتا ہے وہ 1500-1600 روپے کا، اس کا جو وائر آتا ہے وہ 1500-1600 روپے کا، یعنی پورا چارجر اگر آپ اوریجنل چارجر لیں گے 3000 کا چارجر ملے گا۔ میں نے گھر آ کے اپنی وائف سے کہا کہ اور لو آئی فون، چارجر خراب ہو گیا، اب چلو 3000 روپیہ خرچ کر کے نیا چارجر تم کو دلاؤں۔ لوکل چارجر بھی آپ لینے جائیں گے آئی فون کا 500-600 روپے سے کم کا نہیں ملے گا، جبکہ دوسرے موبائل کا آپ کو 100 روپے میں 150 روپے میں آسانی سے ملے گا۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا مینٹیننس بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جوانی قیمتی ہے تو جوانی کا مینٹیننس بھی قیمتی ہے میرے بھائی۔ بوڑھا انسان ہے، اس کے سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی گزری، اس کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر نکل چکی ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ لیکن آپ نوجوان ہیں، 20 سال 22 سال 25 سال آپ کی عمر ہے، آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی بے پردہ لڑکی گھوم رہی ہے، تو پھر آپ کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے دل کو اللہ کے ڈر سے آباد کرنا ہے۔
بوڑھا انسان ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، جلدی سے نیند کھل جاتی ہے، بستر چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے۔ وہیں پر ایک نوجوان جو رات کو 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک موبائل میں لگا ہوا تھا، وہ فجر کے ٹائم اس کو اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنا بہت مشکل کام ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں اسی مشکل کام کی اللہ تعالیٰ کیا بڑی ویلو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، لوگ دھوپ سے بے حال ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ گرمی کے اس عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وہ کون 7 خوش نصیب ہوں گے؟ اس میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے نمازوں کی پابندی کی ہو، جس نے اللہ کی عبادت کی پابندی کی ہو، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ۔ کوئی بات نہیں، پیچھے وہ بیلون وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہی پھوٹ گئے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑیے۔ تو میرے بھائیوں، جوان انسان کا عبادت میں اپنے آپ کو لگانا یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں۔ آج ہمارا